أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے قتل کیا، منہم ان میں کا نفسن ایک شخص، فاخاف مجھے ڈر ان یقتلون کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال اپنے وعدے کے مطابق پورے کیے۔ اس کے بعد اپنے سسر سے اجازت لے کر کے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر کے مصر کی طرف واپس آتے ہیں، والدہ سے ملاقات کے لیے، بھائی سے بہن کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ کوئی طور کے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نبوت سرفراز کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو تو معجزات عطا فرماتے ہیں، ید بیضا اور عصا کا معجزہ، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جاؤ اور دعوت کا کام کرنا ہے، اذهب الى فرعون، بالخصوص فرعون کے پاس جانا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ اللہ رب العالمین جیسا کہ آپ کا حکم ہے میں وہ کرنے کے لیے پوری طرح دل و جان سے تیار ہوں، جاؤں گا اور دعوت کا کام کروں گا، ایک ایک فرد کے ساتھ ملاقات کروں گا، لیکن دل کے اندر جو اندیشہ تھا، دل کے اندر جو ایک خوف تھا، دل کے اندر جو ایک بات تھی، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ لی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں کہ اے میرا رب، ٹھیک ہے میں جاؤں گا، دعوت کا کام کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو قتل کیا ہے، میں نے ان میں سے نفساً ایک آدمی کو، تو وہاں پر تو مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر جاری ہے، اور میرے پکڑنے کا اور بدلے کے اندر مجھ کو مارنے کا آرڈر جاری ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر چلا جاؤں، پولیس والے مجھ کو پکڑ لیں اور مجھ کو مار دیا جائے، تو دعوت کا کام تو پھر بیچ ہی میں رہ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دل کی بات کو رکھ لیا، تو اللہ رب العالمین نے تسلی دے دی کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، دسترازی نہیں کر سکیں گے، تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور حقیقت کے اندر ایسے ہی ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، ہارون علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں پر فرعون کے سامنے ان کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ ان کو پکڑنے کی جرت بھی نہ کر سکا، وگرنہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم تو قاتل ہو، ہمارا ایک بندہ تم نے قتل کیا ہے، جاؤ پولیس والوں اس کو پکڑ لو، اس کو پھانسی کے اوپر لٹکا دو، لیکن ان کو جرت ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر جو انبیاء ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایک دولت دیتا ہے، اس کو روح کی دولت کہا جاتا ہے، ان کا دوسروں کے اوپر ایک روح پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی بات بھی نہیں تھی کہ فرعون کو وہ بات بھول گئی تھی، قتل کا معاملہ فرعون کو بھول گیا تھا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو اشارہ کر دیا، یہ کہہ دیا کہ تو نے تو کیا، وہ جو تو نے کیا، تو قتل کی طرف اشارہ کر دیا، اشارہ ہی کر سکا، اشارے سے بڑھ کر کے کچھ نہ کہہ سکا، یہ کہا کہ تو نے تو کیا، وہ کہ جو تو نے کیا۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات نہیں کی کہ ہاں میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ کام مجھ سے ہو گیا، تو اس وقت کے جب میں ناواقف تھا، اللہ کی طرف سے مجھ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اور وہ میں نے جان بوجھ کر بھی نہیں کیا تھا، میں تو چھڑانے کے لیے اس کو موقع مارو اور جان سے چلا گیا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھبدبہ دیتا ہے، ایک روح عطا کرتا ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکا کہ تم تو ہمارے مجرم ہو، ہمیں دعوت دینے کے لیے آ گئے، اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو جیل کر دیا جائے، اس کو پھانسی کر دیا جائے، یہ کہنے کی ان کو جرت بھی نہ ہو سکی۔ تو جو آدمی اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو یہ نعمت روح اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور سوال کر دیا، تو اور سوال بھی، یہ واقعہ آدمی دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آدمی دیکھتا ہے، تو جس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے دل سے جو بات نکلتی، جو دعا نکلتی ہے، اس دربار سے قبولیت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بھائی کی نبوت کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کی وجہ سے بھائی کو نبوت بھی عطا کر دی۔ تو حقیقت کے اندر ہمارے مانگنے کے اندر فرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ علماء نے یہ بات بتلائی ہے کہ آدمی کی دعاؤں کے اندر رکاوٹ ہو تو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ اس کو مانگنا چاہیے۔ جس طرح ایک بچہ مانگتا ہے والد سے تو یقین ہوتا ہے کہ والد مجھ کو لا کر کے دے دے گا، بسا اوقات والد کے پاس نہیں ہوتا لیکن وہ قرض لے کر کے اس کو دے دیتا ہے۔ تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہو، دل کہیں اور ہو، تو قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے جو مانگتا ہوں دینا چاہے تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ دوسری بات
دعا کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان کبائر سے بچنے والا ہو۔ تو انبیاء وہ پیاری ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو نبوت سے بعد بھی کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں اور نبوت سے پہلے بھی کبائر سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان نے کبیرہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا، ایک انسان جب دوسرے انسان سے ناراض ہو تو بات نہیں مانتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی حاجت رکھنی ہے تو چاہیے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، توبہ کی جائے۔ اور ایک انسان جو دعاؤں کو قبول کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رزق حلال کا ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی دل کے اندر ان کے سوال آتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کو سنتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا، اس لیے مایوس ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ایک عورت جو دعا کی، آخی اے اللہ میرا بھائی ہارون ہے، جس کا نام ہارون ہے، وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے لسان زبان کے لحاظ سے، وہ اچھی باتیں کر لیتا ہے، دلائل کے ساتھ باتیں کر لیتا ہے، روانی کے ساتھ بات کر لیتا ہے۔ علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان کے اندر کسی قدر لکنت تھی، یا تو پیدائشی تھی، یا ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جس وقت صندوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو داڑھی سے پکڑ لیا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرا دشمن ہی ہو سکتا ہے اور کسی بنی اسرائیلی کا بچہ ہی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے مارنے سے اس کو بچانے کے لیے پانی کے حوالے کر دیا ہے۔ تو فرعون نے مارنے کا پورا ارادہ کر لیا، لیکن اس کو سمجھایا گیا کہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ تو انگارے کے اندر پھول کے اندر فرق نہیں کر سکا، یہ تو ویسے اس نے داڑھی کو پکڑ لیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک طرف انگارہ رکھا گیا، ایک طرف پھول رکھا گیا، تو انگارے کو پکڑ کر کے منہ کے اندر لگا دی، جس کی وجہ سے زبان کے اندر کسی قدر لکنت آ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ اخی میرا بھائی ہارون، اے اللہ میرا بھائی جس کا نام ہارون ہے، افصح منی، وہ زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے لسان زبان کے لحاظ سے، میری زبان تو اتنی روانی سے چلتی نہیں ہے، لیکن جو میرا بھائی ہے نا جس کا نام ہارون ہے، وہ فصیح اللسان ہے، وہ بڑی روانی سے باتیں کرتا ہے، اچھی تقریر کر لیتا ہے، بہترین انداز کے اندر گفتگو کر لیتا ہے۔ تو اس کو فارسلو، اے اللہ اس کو بھیج لو معی میرے ساتھ ریتن مددگار کے طور پر، جو صدقنی کہ میری تصدیق کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے سوال کو بھی سنا، قبول فرمایا، اور ان کے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیا، اور وہ دعوت کے اندر مبید اور معاون ہو گئے۔ اور یقیناً جب ایک آدمی دعوت کے اندر جاتا ہے تو اس کا ایک اور ہی انداز ہوتا ہے، اور جب دو ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں تو پھر اعتماد کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم بھی جس وقت جاتے ہیں جماعت اسلامی کی دعوت دینے کے لیے ممبر سازی کرتے ہیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس وقت بات کر لیتا ہے، دعوت دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا آدمی بات کرتا ہے تو بات کے اندر پہلے کی بات کے اندر اور زیادہ وزن ہو جاتا ہے، اس کی بات کی تائید ہو جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات جب دو تین افراد ہوتے ہیں تو آگے سے کوئی بندہ سوال کرنے والا ہو تو ایک کوئی بات کہہ کر کے اس کو مطمئن کر لیتا ہے، بعض اوقات دوسرے کے ذہن کے اندر دوسری دلیل آ جاتی ہے، اس کو مطمئن کر لیتا ہے، تیسرے کے ذہن کے اندر تیسری دلیل آ جاتی ہے۔ تو ایک بندے کے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہوتے ہیں، کوئی خدشات ہوتے ہیں، کوئی تحفظات ہوتے ہیں، تو دعوت دینے والے دو ہوں تین ہوں تو اس کو اچھے انداز کے اندر مطمئن کر لیتے ہیں۔ ایک بندے کے ذہن میں اپنے دلائل ہوتے ہیں، دو بندے ہوں تو پھر دوسرے کے ذہن میں بھی کوئی دلائل ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ اللہ میں دعوت کا کام کروں گا، جاؤں گا، لوگوں کے پاس جاؤں گا، لیکن میری تائید کے لیے، میری تصدیق کے لیے، میرے ممد اور میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بندہ ہونا چاہیے، اور وہ میرا بھائی ہونا چاہیے۔ فارسلو، بھیج دو اے اللہ اس کو معی میرے ساتھ ریتن مددگار کے طور پر، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کر کے میں جو بات کروں تو لوگوں کو کہہ دے کہ ہاں بات صحیح ہے، لوگوں یہ بات صحیح ہے، اس بات کو تم اختیار کر لو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گی، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات ذکر کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اگر اکیلے ہی جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری بات کی تکذیب کر لیں، لیکن میرے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہو کہ میری بھی کوئی دلائل ہوں، وہ بھی کوئی دلائل پیش کرے، تو ہو سکتا ہے لوگوں کو پھر تکذیب کی اتنی جرأت نہ ہو۔ ایک آدمی بات کرتا ہے تو بسا اوقات اس کو لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں، لیکن 10 بندے ایک بات کریں تو انکار تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، 20 بندے وہی بات کریں تو پھر انکار اور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہ بہت سارے بندے ایک ہی بات کریں تو انکار کرنے والے کی جرأت کسی قدر کم ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، وہ انکار کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں سوال کیسے سنا، سنشدو، ہم مضبوط کریں گے، عادتوں کا تیرا بازو بے عقی کا تیرے بھائی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ہاں تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازو کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، تیری قوت کو مضبوط کرنا ہے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے۔ دیکھو تمہارا کام ہوگا، دعوت کا کام ہوگا، ایک بندے ہوگے، دو بندے ہوگے، تین ہوگے، جتنے بھی ہوگے، تو جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کی ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ایک غلبہ دیا جائے گا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ کیسے اللہ نے بچایا ہے؟ لوگ آئے تھے بدر کے اندر بھی مارنے کے لیے، احد کے اندر بھی مارنے کے لیے آئے تھے، احزاب کے اندر بھی مارنے کے لیے آئے تھے، تبوک کا میدان بھی گرم ہوا تھا، لیکن کیا واللہ
یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے ہارون اور اے موسیٰ تم تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے، فلا یصلون نہیں پہنچ سکیں گے الیکما تم دونوں تک۔ ایسا ہی ہوا، گئے دعوت دیتے رہے، اور جو کٹر مخالف تھے، جو فرعون جیسے لوگ تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو گزن نہیں پہنچا سکے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی تائید ساتھ حاصل تھی۔ بے آیاتنا، ہمارے آیات کے بسبب وہ تم تک دسترس نہیں کر سکیں گے، دسترازی نہیں کر سکیں گے، تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تمہیں گزن نہیں پہنچا سکیں گے۔ انتما تم دونوں، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں، ومن اور وہ اتبعکما جنہوں نے تمہاری پیروی کی، الغالبون تم غالب رہو گے۔ اور کیا غالب نہیں ہوئے؟ سمندر نے راستے دیے، یہ پار ہو گئے، اور پیچھے جو فرعون اور اس کے فوجی سارے وہ غرقاب ہو کر کے رہ گئے، تو کیا زمین کے اوپر غالب نہیں ہو گئی بنی اسرائیلی؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور اس کے ساتھی غالب ہو کر کے رہ گئے، اور جو مغلوب کرنے کی کوششیں کر رہا تھا فرعون، وہ مغلوب ہو کر کے رہ گیا، اور غالب ہوئے تو کون غالب ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور اس کے بنی اسرائیلی مسلمان ساتھی۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن کیسے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن حقیقت کے دن بندے بھی تو بندے ہوں، بندے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح صفات اپنانے والے ہوں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں، گناہوں سے اہتمام سے بچنے والے ہوں، اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرنے والے ہوں۔ پھر جو مسئلہ آئے گا تو سوال ہوگا، ادھر سے قبولیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال کا موسیٰ علیہ السلام نے رب انی بے شک میں نے قتل کیا میں ان میں کا نفسن، ان میں سے نفسن ایک آدمی، فاخاف مجھے خوف ہے یقتلون کہ مجھے قتل کر دیں گے، باقی میرا بھائی ہارون ہوا افصح وہ زیادہ فصیح ہے منی مجھ سے لسان کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، فارسل بھیج دیجیے اس کو معی میرے ساتھ ردن مددگار کے طور پر، یصدقنی تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میری تائید کرے، انی بے شک میں اخاف ہو میں ڈرتا ہوں ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال اللہ نے فرمایا سنشد ہم مضبوط کر دیں گے عضدوں کا تیرا بازو بیاخی کا تیرے بھائی ہارون کے ساتھ، ونجعل اور ہم عطا کریں گے لکما تم دونوں کو سلطان غلبہ، فلا یصلون وہ نہیں پہنچ سکیں گے الیکما تم دونوں کو بیااتنا ہماری آیات کے بسبب، انتما تم دونوں، ومن اور وہ اتبعکما جنہوں نے تمہاری پیروی کی، الغالبون غالب رہو گے۔